إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية. حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں. اختصار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کی ایک بنیاد ہے. دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے جس میں سے ایک زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ دینا واجب ہے، ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ اگر کسی پر واجب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، واجب ہے. نہ دینے پر وہ انسان گنہگار ہوگا. حاضرین، زکوٰۃ کل 4 چیزوں میں واجب ہے. زکوٰۃ کل 4 چیزوں میں واجب ہے. پہلی چیز زمین سے نکلنے والی پیداوار، دوسری چیز سونا اور چاندی، تیسری چیز بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے، گائے بھینس بکری وغیرہ، اور چوتھی چیز مال تجارت کا مال. پہلی چیز زمین سے نکلنے والی پیداوار. زمین سے نکلنے والی پیداوار اگر 5 وسق ہو یعنی تقریباً 600 کلو ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کتنی واجب ہے؟ کتنا دیں گے؟ اگر یہ پیداوار بارش کے پانی سے اگر آپ کو حاصل ہوئی ہے، بارش کے پانی سے آپ نے حاصل کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو 10واں حصہ دینا ہوگا. اور اگر آپ کی محنت نے آپ نے اس پہ محنت لگایا ہے یعنی بور اور پانی آپ نے سینچا ہے، آپ کی محنت سے وہ پیداوار آپ کو ملی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو 20واں حصہ دینا ہوگا. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 10 بستے آ جائیں، آدمی کے پاس اگر 10 بستے آ جائیں اور یہ 10 بستے اگر بارش کے پانی سے اسے حاصل ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اسے
10 میں سے 1 بستہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اور اگر اس کی محنت اس میں لگی ہے، اس میں لگی ہے، پانی اسے سینچنا پڑا ہے اور بور وغیرہ لگا کر پانی دینے کی اسے ضرورت پڑی ہے، تو ایسی صورت میں 10 میں سے آدھا بستہ اسے دینا ہوگا. دوسری چیز بہیمۃ الانعام، یعنی چوپائے، گائے، بکری اور اسی طرح اونٹ وغیرہ، بھینس وغیرہ. بھینس بھی گائے ہی کا حصہ ہے. اس میں زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ اگر آپ کے پاس بکریاں 40 ہو جائیں، 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریاں اگر ہو جائیں تو اس وقت آپ کو زکوٰۃ میں 1 بکری دینا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس گائے بھینس 30 ہو جائیں تو 30 ہونے کی صورت میں آپ کو زکوٰۃ میں 1 سال کا بچڑا، 1 سال کا بچہ گائے کا یا بھینس کا دینا ہوگا. اور اگر اونٹ ہیں آپ کے پاس، اونٹ اگر 5 ہو جائیں تو ایسی صورت میں آپ کو 1 بکری زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اس کے آگے تفاصیل اپنی جگہ ہیں، تفاصیل ہیں. اختصار کے ساتھ یہ جان لیں کہ کم از کم آپ کے پاس 40 بکریاں، 30 گائے ہونا ضروری ہے. تیسری چیز جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے سونا چاندی. سونا چاندی کے اندر پیسے بھی داخل ہیں، کیونکہ پیسوں کا تعلق سونے چاندی سے ہے. سونے کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو اسی حساب سے پیسے بھی اس کی قیمت بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. تو اس لیے سونا اور پیسہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اگر سونا 80 پر 5 گرام ہو، چاندی 590 پر 5 گرام ہو، اور یا آپ کے پاس پیسہ 80 پر 5 گرام کے برابر پیسہ ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو آپ کو اس میں سے 2.5% دینا ہوگا. آپ کو اس میں سے 2.5% دینا ہوگا. 2.5% کیسے نکالیں گے؟ یہ نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے، آپ کے پاس جو بھی سونا ہے، 80 پر 5 گرام سے زیادہ ہے اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو ایسی صورت میں آپ کے پیسے پر پورا 1 سال گزرنے پر درمیان 80 پر 5 گرام سونے کے برابر سے آپ کا پیسہ کم نہ ہو. اگر کم ہو جائے تو دوبارہ نئے سے آپ کو شروع کرنا ہے. بہرحال اگر آپ کے پاس پیسہ پورا 1 سال اس پر گزر جائے اور اس کی قیمت 80 پر 5 گرام سے بڑھ کر ہو تو آپ کو اسے 40 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آدمی کے پاس 100 روپے ہیں. 100 روپے میں تو زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھنے کے لیے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو آپ 100 کو 40 سے ڈیوائڈ کریں تو کتنا نکلے گا؟ 2.5 نکلے گا، یعنی 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ میں دینے ہوں گے. تو اس طرح آپ 40 سے ڈیوائڈ کرنے سے آپ کے پاس 2.5% آپ کو اس میں نکل جائے گا. اور چوتھی چیز جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے وہ ہے تجارت کا مال. تجارت کا مال اگر آپ کا تجارت کا مال 80 پر 5 سونے کی قیمت کے برابر اگر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو ایسی صورت میں آپ کو بھی اس میں سے 2.5% نکالنا ہوگا. یعنی دکاندار سال ختم ہونے کے بعد یہ دیکھے کہ اس کی دکان میں کتنا پیسہ ہے، کتنی قیمت کا سامان ہے، کتنی قیمت کا سامان ہے. اگر اس کی دکان میں سامان مثال کے طور پر 5 لاکھ کے برابر اگر سامان ہے، 5 لاکھ کے برابر کی قیمت کا سامان ہے اور پورا سال اس پر گزر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے اس قیمت کو 40 سے ڈیوائڈ کرے اور 2.5% زکوٰۃ میں وہ اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ نکال دے. جانوروں میں ایک بات یاد رکھیں کہ جانوروں میں تجارت کے لیے جو جانور ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تجارت کے لیے اگر جانور ہے تو قیمت میں زکوٰۃ ہوگی. تجارت کے بجائے اگر آپ جانور نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہیں اور جانور خود بذات خود سے کھیت میں جا کر چرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر آپ جانور اگر آپ تجارت کے لیے رکھے ہیں تو ایسی صورت میں اس جانوروں کی جو قیمت نکلتی ہے تجارت کا حساب اس میں آپ لگائیں گے. یہ وہ چیزیں رہیں جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ زکوٰۃ کن کو دیں گے؟ کن حضرات کو زکوٰۃ دیں گے؟ یہ زکوٰۃ دیں گے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین کو دیں گے، غریب لوگوں کو دیں گے. یا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یا حاکم وقت اسلامی حکومت میں حاکم وقت اگر چند ایسے لوگوں کو مقرر کرتا ہے جو زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں تو
تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں بھی ان کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جا سکتی ہے۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم، المؤلفۃ قلوبہم کو بھی دے سکتے ہیں۔ المؤلفۃ قلوبہم سے مراد کون ہیں؟ وہ حضرات جو اسلام کے قریب ہیں، یا ایسے وہ لوگ جن کو اگر زکوٰۃ دینے سے آپ ان کے شر سے آپ محفوظ رہ جائیں گے، یا وہ نو مسلم حضرات جو ابھی اسلام قبول کیے ہیں، زکوٰۃ دینے سے ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اسلام میں وہ اور بھی مضبوط ہونے کی ان سے امید ہے، تو یہ لوگ ہیں المؤلفۃ قلوبہم۔ تالیف قلب کے لیے نو مسلم حضرات کو، یا وہ کفار جو اسلام کے قریب ہونے کی ان سے امید ہے کہ وہ اسلام سے قریب ہو جائیں گے، یا ان کو زکوٰۃ کا مال دینے سے ان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وفی الرقاب، الرقاب یعنی گردن آزاد کرانے کے سلسلے میں غلام ہے یا لونڈی ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ چیز بالکل ناممکن کے برابر ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں یا قیامت سے پہلے یہ چیز آ جائے، اللہ اعلم بالصواب۔ والغارمین، والغارمین سے مراد وہ لوگ جو قرض میں ڈوب گئے ہیں، جن پر قرض ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی آپ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی آپ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر اگر مالدار بھی ہے لیکن سفر میں اگر وہ پھنس گیا ہے اور اس کے پاس گھر تک پہنچنے کے لیے پیسہ وغیرہ ختم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس مسافر کی بھی آپ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ فقراء مساکین میں آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے سے دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو آپ صلہ رحمی کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک بات یہ یاد رکھیں کہ رشتہ داروں میں ان رشتہ داروں کو آپ دیں گے جن کی کفالت آپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی کفالت آپ پر واجب ہے تو آپ انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، بلکہ آپ انہیں اپنا خاص مال دیں گے۔ جیسے والدین ہیں، دادا ہے، یا بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جن پر آپ کا نفقہ واجب ہے، آپ انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، بلکہ آپ اپنے ذاتی مال میں سے ان پہ خرچ کریں گے۔ ہاں ان کے علاوہ چچا ہے، بھائی ہے، وغیرہ ہے، ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے چند احکام اختصار کے ساتھ رہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد اٹھا لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کرے، اور ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور دعا مانگے، اور گڑ گڑا کر ہم اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ یہ بیماری جلد از جلد ختم ہو جائے گی بإذن اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.